عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل۔ 14 روزے گزر چکے ہیں، 15ویں روزے کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ جانے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ راستے میں کھڑے رہ کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمان رمضان کے مہینے میں بہت شارٹ ٹیمپر دکھائی دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی بھوک کی شدت ہے، کوئی کہتا ہے بھائی شاپنگ کا پریشر ہے، کوئی کہتا ہے بھائی افطار کے لیے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ تو نہ جانے یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہے، جبکہ یہ سب تو مستحبات ہیں۔ اگر آپ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عید نہیں منا سکتے۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا افضل ہے۔ اگر نئے کپڑے نہ ہو تو آپ دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح افطار میں 2 آئٹم کم کھائیں گے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ سحری میں کچھ کم کھائیں گے تو کیا ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوگا؟ مگر ان مستحبات کے لیے گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں، افطار میں جلدی پہنچنے کے چکر میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انجانے میں نہ جانے ہماری بائک کے نہ جانے کتنے لوگوں کو ٹھوکریں لگ جاتی ہوگی، کتنے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہوں گے، اور اس وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات، گالی گلوچ کے معاملات، جبکہ مسلمان کی عزت کرنا چاہیے، جبکہ مسلمان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے جس مسلمان بھائی کے ساتھ آپ الجھ رہے ہیں وہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی پیاسا ہے، وہ بھی روزہ دار ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک روزہ دار کو گالی دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک روزہ دار پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ تو ناظرین، مسلمانوں کی عزت کیجئے، رمضان کا ادب بجا لائیے، اور رمضان میں اس طرح کے غلط معاملات کرنے سے خود بھی بچیے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے۔ 14 روزے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اب بہت ہی کم دن ہمارے پاس بچے، یعنی آلموسٹ آدھا مہینہ رمضان کا رخصت ہو گیا۔ تو جتنے ایام بچے ہیں، جتنے روزے بچے ہیں، نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اور رمضان کا ادب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ 2 ٹیمز ہیں، اور ان 2 ٹیمز کے درمیان آج بھی ہونے جا رہا ہے ایک بڑا ہی پیارا شاندار مقابلہ۔ آج کے ہماری ٹیم انشاءاللہ ہم ان کا انٹروڈکشن بھی آپ کو پیش کریں گے۔ ان کا انٹروڈکشن لینے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم کلام کو، نعت شریف کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں
مدینہ چاہ گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ 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 مدینے جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے 4 سیگمنٹ ہے۔ علم نور ہے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول، تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے مقامات مقدسہ، اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات۔ تو انشاءاللہ یہ 4 سیگمنٹ پہ مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم ہماری ٹیم کا انٹروڈکشن معلوم کرتے ہیں، معلوم کریں گے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ جی میرا نام سید شعیب، ماشاء اللہ میں یہیں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں ناظم معاون جامع۔ اچھا، جامعۃ المدینہ میں پرنسپل ہیں۔ جی میرا نام محمد سمیر، یہ ممبئی کا رہنے والا ہوں، جامعۃ المدینہ میں مدرس ہوں۔ کیا بات ہے، یعنی ایک طرف جو ہماری ٹیم ہے، ٹیم اے، اس میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہے، علماء اکرام ہے، ایک مدرس ہیں اور ایک پرنسپل ہے۔ تو ماشاءاللہ تعلق ممبئی سے ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے ہی پیارے شعبے جامعۃ المدینہ سے ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی کی ہے، دونوں نے جامعۃ المدینہ سے ماشاءاللہ مدنی علماء ہیں، اور الحمدللہ اب جامعۃ المدینہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، دیکھیں گے کہ ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہے ہیں۔ جی گیبی رضا اتاری ماشاءاللہ، فرام پونے، پونے سے ہیں آپ۔ کیا کرتے گے بھی بھائی؟ اکاؤنٹنٹ۔ اکاؤنٹنٹ ہے ماشاءاللہ، یعنی اکاؤنٹ بھی سنبھالتے ہیں، اور آج وہ اپنے اسکور کو حساب کتاب کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور امید کریں گے اس سے پہلے بھی نعتوں کے رنگ پروگرام میں آپ دونوں نے شرکت کی تھی، جی اس بار انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ پونے کی ٹیم آگے جائے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ اسلامی بھائی۔ جی میرا نام عمران اتاری ہے، میں بھی پونا سے ہوں، اور میرا پروفیشن ہے ٹیکس پریکٹیشنر۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی دونوں کا تعلق فائنینس ڈپارٹمنٹ سے۔ الحمدللہ۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ الحمدللہ ایک طرف جامعۃ المدینہ ہے جن کا تعلق ممبئی سے ہے، اور دوسری طرف الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جو کہ ٹیکس کے اور اکاؤنٹ کی فیلڈ میں ہے، اور ان کا تعلق پونے سے ہے۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممبئی کے سامنے ٹیم پونے ہے، ممبئی اور ٹیم پونے، یعنی پونے والے اور ممبئی والے الرٹ ہو جائے کہ آپ کی طرف سے ماشاءاللہ یہ 2 ٹیمز آئی ہوئی ہیں۔ ممبئی والے ممبئی کو ظاہر سی بات ہے سپورٹ کریں گے، پونے والے پونے کو سپورٹ کریں گے۔ تو اپنے اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں، اور اپنے ٹیم کے سپورٹ کو بڑھانے کے لیے آپ یوٹیوب پہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ابھی فوراً اپنے اپنے گروپس میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے کانٹیکٹس میں اس پروگرام کے لنک کو وائرل کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن ہو اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکے۔ علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور بڑا انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو آئیے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا علم نور ہے، علم نور ہے سے انشاءاللہ سوال ہم آغاز کریں گے۔ تو پہلا سوال انشاءاللہ ٹیم اے سے ہوگا، صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹ، اور نہیں جواب دے پائیں گے یا غلط جواب دیں گے تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہے، سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں، پہلے اور آخری۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ، حضرت آدم علیہ السلام
اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب ماشاءاللہ درست ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی۔ ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا، کیا قرآن کی طرح حدیث بھی وحی الہی ہے؟ جی ہاں، جیسا حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جسے قرآن پاک کی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے، اسی طرح سے حدیث پاک بھی لایا کرتے تھے۔ جی ماشاءاللہ، بعض احادیث ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ فرمایا۔ تو جس طرح آیات قرآنی حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے، اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حدیث بھی لایا کرتے۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ جناب آپ سے سوال ہے، کس نبی کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہو گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، اس طوفان کو طوفان نوح بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا اس طوفان میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور ٹیم اے نے پھر سے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ کیا جنوں میں بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، جنوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جی جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب انسان تھے۔ جنوں میں نیک ہو سکتے ہیں، جنوں میں اللہ والے جن ہو سکتے ہیں، بٹ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ناظرین کو آج بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے، اسلامک نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم جو چیز سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں کہ ذہنی آزمائش پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا۔ جی اب باری ہے ٹیم اے کی۔ مؤذن رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض مؤذنین تھے، بٹ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا بھر میں آج آپ کو مؤذن رسول کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ تو صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کا لقب ہے؟ کس کا لقب ہے؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ جی ماشاءاللہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر کئی فتوحات حاصل کیے۔ تو ماشاءاللہ ان کا لقب ہے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب باری ہے ٹیم اے کی۔ مسائل کے امام کتنے ہیں؟ مسائل کے امام 4 ہیں۔ جی نام بتائیں آپ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ جی ماشاءاللہ، مسائل کے 4 امام ہیں، ان کی اقتدا کی جاتی ہے پوری دنیا بھر میں۔ تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ اب اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے ٹیم بی سے۔ آئے دیکھیں کہ ٹیم بی اس سیگمنٹ کے آخری سوال کا جواب دے پاتی ہے یا نہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کہتے ہیں۔ کیا شان ہے شیر خدا کی کہ ماشاءاللہ آپ کو ہم شیر خدا کہتے ہیں، یعنی عربی میں اسد اللہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، جواب صحیح ہو گیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئے چلے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب سکور بورڈ دکھایا جائے۔ جی ماشاءاللہ ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی کے بھی ہو چکے ہیں 8 پوائنٹس۔ تو آلموسٹ یہ رزلٹ تو سبھی پروگرام میں، سبھی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سیگمنٹ 1 آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو سیگمنٹ 1 میں دونوں ہی ٹیم کا سکور جو ہے وہ 8-8 ہے، لیول ہے۔ اب سیگمنٹ 2 میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہماری ٹیم پونے سے ڈسکشن ہو رہا تھا تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سارے جو ہے وہ آلموسٹ ایپیسوڈز دیکھے ہیں تاکہ ان کو تیاری میں مدد مل سکے۔ تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں ٹیم پونے والے اور ان کے سامنے مدنی علماء ہے تو تیاری تو بنتی ہے، تو مضبوط تیاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ٹیم پونے والوں نے جو تیاری کی ہے اور ان کی یہ تیاری میں کامیاب بھی ہو سکے گے۔
ये मदनी है। अच्छा, पहले नहीं पता था। पहले नहीं पता था कि सामने कौन सी टीम है, बट तैयारी की है। चले अब हम चलेंगे जुनैद भाई हमारे गेस्ट की जानिब। नाजरीन, आज का टॉपिक है बुरी सोहबत के नुकसानात। तिल को अगर गुलाब के दरमियान रख दिया जाए तो तिल पर गुलाब की रंगत चढ़ जाती है। तो ये तो बेजान चीज की बात हो गई। इंसान तो कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, तो बदरजे उला इंसान सोहबत का ज्यादा असर कबूल करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का दीन उसके दोस्त के दीन पर है। तो तुम्हें चाहिए कि हर एक को गौर करना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। तो हमें दोस्त बनाने से पहले गौर कर लेना चाहिए कि हमारा दोस्त कैसा है। अगर वो नेक होगा तो उसकी नेकियों का असर हमें भी नसीब होगा, और अगर हमने किसी बुरे दोस्त से दोस्ती कर ली, किसी बुरे शख्स की सोहबत इख्तियार कर ली, तो इसका नुकसान दुनिया में भी उठाना पड़ सकता है और आखिरत में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कितमीर नाम का एक कुत्ता जो कि असहाब सुफ़ा के साथ रहा करता था, असहाब कैफ के साथ रहा करता था। कितमीर नाम का एक कुत्ता जो असहाब कैफ के साथ रहा करता था, इसके बारे में मशहूर है कि ये जन्नत में जाएगा। इसे ये बरकत कैसे नसीब हुई? इसकी बरकत, इसे जो ये बरकत मिली है, ये सोहबत की बरकत है कि नेकों की सोहबत में रहा करता था। इसी तरीके से सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के बारे में कहा जाता है कि कोई भी वली कितना ही बड़ा अब्दाल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कुतुब क्यों ना हो, अदना से सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता। सहाबा इकराम को यह मर्तबा कैसे मिला? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से मिला कि इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की, हुजूर पाक का दीदार किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से सहाबा इकराम को यह अजीम मर्तबा मिला। तो सोहबत रंग लाती है, तो हमें भी अच्छी सोहबत इख्तियार करना चाहिए और बुरी सोहबत से बचना चाहिए। इसी टॉपिक से मुताल्लिक इंशाअल्लाह मजीद हम गुफ्तगू जुनैद भाई से मालूम करते हैं इंशाअल्लाह। जुनैद भाई कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। क्या बात है, क्या बात है। जुनैद भाई, आज का टॉपिक है सोहबत अगर अच्छी होगी तो बंदा जो है वो कामयाब है, बेशक, और अगर सोहबत बुरी है तो हो सकता है कि वो उस बुरी सोहबत के नुकसानात दुनिया में भी उठाए, आखिरत में भी उठाए। तो आप इस टॉपिक से मुतालिक क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से सब जो है काफ़ी तमहीदी गुफ्तगू में माशाअल्लाह आपने यूँ कही है कि पूरे जो है वो टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। बहुत अच्छी गुफ्तगू थी आपकी। जी। फ़ारसी का जो है वो मक़ूला है, सोहबत सोलह तुरा सोलह कुनत, और सोहबत तौलह तुरा तौलह कुनत, कि अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। और ये बात अज़हर मिन शम्स है कि मतलब हर एक समझ सकता है कि जब इंसान अच्छी सोहबत में जाता है, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसमें अच्छाइयाँ आती चली जाती है, उसका रंग जो है उसके ऊपर ज़ाहिर होता चला जाता है। और अगर खुदा न खास्ता वो बुरों की सोहबत में बैठता है तो वो बुराइयाँ उसके अंदर जो है सरायत करती चली जाती है, वो बुराइयों का असर उसके अंदर नज़र आने लगता है। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह दीन फितरत है। इस्लाम ने अच्छाई की पजीराई की है और बुराई की मज़म्मत बयान की है। अच्छों की सोहबत इख्तियार करने की तरगीब दिलाई है और बुरों की सोहबत से बचने के मुतालिक जो है वो तरगीब दिलाई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला जो है इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अदल्लनी अनिर ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी वकान शैतानु लिल इंसानी खज़ूला। तर्जमा कंजुल इरफान से पेश करता हूँ। हाय मेरी बर्बादी, ए काश कि मैंने फुला को दोस्त न बनाया होता, बेशक उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे इससे बहका दिया, और शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेमदद छोड़ देने वाला है। से सब कुरान पाक की इस आयत की तफसीर में, तफसीर सिरातुल जिनान में लिखा है कि या वही लता, हाय मेरी बर्बादी। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि क़ियामत के दिन बेदीन लोग जो होंगे वो कहेंगे कि हाय मेरी बर्बादी, हम बर्बाद हो गए, ऐ काश मैंने फुला को दोस्त ना बनाया होता जिसने मुझे गुमराह कर दिया। यानी दुनिया में
جو بری صحبت اختیار کی تھی اب اس کا نقصان وہ آخرت میں دیکھ رہے، تو وہ کہہ رہے کہ کاش دنیا میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس نے میری آخرت اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا۔ آگے مفتی صاحب لکھتے اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ تو سے سب اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کی روشنی میں بھی جو ہے وہ یہی پتہ چلا کہ جس نے بری صحبت اختیار کی تو وہ آخرت میں اس کا نقصان دیکھے گا، اور آخرت میں نقصان دیکھ کر وہ پچھتائے گا، وہ افسوس کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، اور ابھی آپ نے روایت بھی بیان کی، پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث شریف آپ نے بیان کی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم غور کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ تو جو ہے وہ ظاہر ہے صحبت کا انسان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو جو ہے جو جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اسٹائل، اس کا انداز گفتگو، اس کے رہن سہن کا انداز اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ اور مسلمان کو کس کی صحبت میں رہنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا انداز گفتگو، آپ کا جو ہے رہن سہن، یعنی آپ کی سنتوں کے اگر ہم معلومات حاصل کرے اور ان لوگوں سے دوستی اختیار کرے جو اسوہ رسول پر عمل کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بھی سنتیں اور آداب پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بری صحبت کے نقصانات اور اچھی صحبت کے فائدے ہم سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور مزید اس کے تعلق سے ہمارے گیسٹ جنید بھائی سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اب ہم چلیں گے ہمارے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی چلے، اس میں ہماری دونوں ٹیمز کو جو ہے وہ ہم ادھورے شعر دیتے ہیں، یعنی ایک شعر ہم سناتے ہیں آپ کو، ایک شعر کا ایک مصرع سناتے ہیں، دوسرا مصرع آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اور جواب نہ دینے پر یا غلط جواب دینے پہ آپ کو 1 بھی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کریں گے ہمارے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی پہلا شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم اے کو۔ پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ جی اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ صحیح جواب دے کے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ جی اب ٹیم بی کی باری ہے۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا۔ دونوں بھی نعت خواہ ہیں، عمران بھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں، ٹائمر جاری ہے، اور غیبی رضا بھائی بھی نعت خواہ ہیں۔ مجھے اجمیر بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ۔ جی لاسٹ 10 سیکنڈز، ٹرائی کرے۔ کئی مرتبہ یہ کلام آپ نے پڑھا ہوگا، بٹ جناب جب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت یاد آ جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کہ یہاں پر جو ہے وہ ہماری ٹیم کو ضروری تھا کہ اس شعر کو مکمل کریں، بٹ یہ مکمل نہ کر سکے، گویا کہ 2 پوائنٹس انہیں مل سکتے تھے، انہیں اب نہیں دیے جائیں گے کیونکہ یہ شعر مکمل نہیں کر سکے۔ تو شعر ہے اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا۔ بلایا مجھے اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا۔
اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. جب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب، ٹیم اے کے لیے شعر پیش ہے. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. تھرٹی سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوتا ہے. ٹائمر جاری ہے. 25 سیکنڈز باقی رہ گئے. جی نہیں آتا ہے، ٹرائی کریں. لاسٹ 10 سیکنڈز. جی ٹیم اے ہتھیار ڈال چکی ہے، یعنی اب یہ جواب ان سے نہیں بن پا رہا ہے، تو اس بار ٹیم اے کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے. اب باری ہے ٹیم بی کی. آئے ٹیم بی دیکھتے ہیں کہ اس بار شعر کو مکمل کر پاتی ہے یا نہیں. میں پہنچوں کنویں جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. میں پہنچوں کنویں جانا میں غریباں چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. جی ماشاء اللہ. ابھی ہمارے نعت خواہ نے کلام پڑھا بھی تھا. میں پہنچوں کوئی جانا میں گرا دے کا. جانا میں غریبا چاک. میں پہنچوں کوئی جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. بلائیں گے ایک دن تمہیں بھی سرور مدینے میں. جی 15 سیکنڈ سے رہ گئے ہیں. ہمارے مدنی علماء ہیں ماشاء اللہ. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا رو رو کر. جی کلام تو آپ نے صحیح سلیکٹ کر لیا ہے، صحیح کلام تک پہنچ گیا، بٹ شعر آپ نہیں پہنچ پائے. نہ ہو مایوس دیوانوں جی پکارے جاؤ ان کو. پکارا جاؤ تم ان کو. پکارے جاؤ تم جی ان جی کو. جی مگر ماشاءاللہ ان کا جواب جو ہے وہ آ چکا ہے. آج ہی میری جو ہے وہ اس تعلق سے اصلاح کی گئی کہ اگر ودن ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی اسلامی بھائی ہمارا جواب شروع بھی کر دیتا ہے تو اس کو مان لیا جائے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیے ہے ٹیم اے نے 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. روتا رہوں جی روتا رہوں. روتا تک ٹھیک ہے. کے بعد روتا پھروں میں در بدر. روتا پھروں دیوانگی کے ساتھ. 15 سیکنڈز رہ گئے ہیں. در بدر کے علاوہ اور کیا آ سکتا ہے؟ روتا پھروں گلی گلی میں دیوانگی کے ساتھ. جی ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ. روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. جی جناب اب باری ہے ٹیم اے کی. تسبیح ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا. اس کو بیان کرتے ہیں.
شروع کرنا جی ٹرائی کریں. وصف بیان کرتے ہیں سنگ و شجر. آپ زور سے بولیں. کرتے ہیں وصف بیان کرتے ہیں سنگ و شجر ہر خشکوتر. شعر جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ سنا نہیں پا رہے, یعنی آپ پہنچ گئے بٹ اسے صحیح طریقے سے ترتیب وار نہیں سنا پا رہے. بیان کرتے ہیں وصف بیان کرتے ہیں, یہاں تک تو صحیح ہے, آگے. سارے وصف بیان کرتے ہیں سارے جی سنگ و شجر اور چاند ستارے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے, تسبیح ہر خشک و تر ہے, یا اللہ یا اللہ. ماشاء اللہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے نے اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. آخری اس سیگمنٹ کا سوال ہے, آئے دیکھیں کہ ٹیم بی اس شعر کو مکمل کر پاتی ہے یا نہیں. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا, فیض مرشد آپ کا. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا, علم کا دریا بہا ہے اے امام احمد رضا. جی شعر آپ کا آلموسٹ صحیح ہے, علم ورڈ نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ علم کو ریپلیس کرے کوئی. فیض کا دریا جی بہا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاء اللہ. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا, حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا, فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. جی ماشاء اللہ, سیگمنٹ 2 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دونوں ہی ٹیم نے کچھ غلطیاں کی ہیں. پہلے سیگمنٹ تک تو سب خیر تھا بٹ سیکنڈ سیگمنٹ میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, جس کا اثر یہ ہوگا کہ دونوں ٹیم کو کچھ پوائنٹس کم ملے ہیں. آئے دیکھیں سکور بورڈ سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ دونوں ٹیم نے کتنا سکور حاصل کیا ہے. جی جناب. جی ٹیم اے کا سکور ہے 14 اور ٹیم بی کا بھی سکور ہے 14, یعنی ایک ایک شعر دونوں نے نہیں سنایا. تو ابھی بھی لیول ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ, 2 سیگمنٹ باقی ہے انشاءاللہ. جب ہم چلیں گے ہمارے گیسٹ جنید برکاتی بھائی کی طرف, ٹاپک تھا اچھی صحبت کی برکت. جنید بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے آخرت کے نقصانات بتائے. بری صحبت کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آج لوگوں کو اسموکنگ کی, سگریٹ پینے کی یا ڈرگس کی یا شراب کی عادت جو پڑتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحبت اچھی نہیں, صحیح. غلط صحبت اختیار کر لی, غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا, جس کی وجہ سے پہلے سگریٹ کی عادت لگی, پھر شراب کی عادت لگی, پھر ڈرگس کی طرف چلا گیا. اسی طریقے سے جو لوگ کرائم کی طرف جاتے ہیں تو ان کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہی معاملہ ہوتا ہے نارملی, کہ جو صحبت اچھی نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم کی طرف بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی آخرت کے تو نقصانات ہیں, دنیا میں بھی جو ہے وہ نقصان بندہ خود بھی اٹھا رہا ہوتا ہے اور اس کی فیملی بھی اٹھاتی ہے. صاحب مسئلہ یہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اچھی صحبت کسے کہتے ہیں اور بری صحبت کسے کہتے ہیں, اس کا علم نہ ہونا. جی کیونکہ بظاہر جو بری صحبت میں جاتے ہیں وہ بری صحبت کو برا سمجھ کے نہیں جاتے, جی وہ بری صحبت کو بھی اچھا ہی سمجھ کے جاتے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا خیر خواہ ہے, کچھ یہ اس میں بگاڑ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ابتداً اچھا سمجھ کر ہی اس طرف راغب ہوتے, لیکن پھر وہ چونکہ علم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ برائی ہے, اور پھر جب عادت جو ہے سرایت کر جاتی ہے تو پھر اب وہ عادت کا سرایت کر جانا اس برائی کو بھی اچھائی بتا کر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ابتداً ہی جو ہے والدین کو, سرپرست کو بالخصوص چاہیے کہ ہماری اولاد کس کی صحبت میں بیٹھ رہی ہے, کس کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, اس پر غور کر لیں. احادیث رسول میں بھی اس تعلق سے ہماری بڑی پیاری رہنمائی کی گئی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. یعنی اس سے مراد یہ ہے صاحب کہ جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے, لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں. تو لہٰذا جو جس کی صحبت میں بیٹھے گا اٹھے گا اسی کے ساتھ رہے گا. اور یہ جو برائیاں آپ نے گنوائی ہے, جو ہے شراب نوشی اور معاذ اللہ جو ہے
نشے کی لت. تو اس سے آج معاشرے میں اتنی تباہی آ رہی ہے کہ ایک فرد جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن جو آج ہمیں ایف جی این چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، میں ان کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور اتنی اس طرف جو ہے وہ یعنی کہ یوں کہیے کہ نقصانات کی طرف جو ہے بندہ بڑھ رہا ہے کہ ایک فرد کے سبب پورا خاندان ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک فرد کے سبب جو ہے وہ پورے خاندان پر آنچ آ رہی ہے، پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو جو حضرات اللہ نہ کرے اگر بری صحبت کے سبب نشے کی لت میں پڑے ہوئے، پیسے کی بربادی، صحت کی بربادی، آپ خود غور کرتے چلے جائیں کہ نقصان کتنے ہو رہے ہیں کہ اماؤنٹ آپ کا جو ہے ظاہر ہے رقم جاری فری میں آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دستیاب ہو رہی ہے. اچھا پیسہ دے کر آپ جو ہے وہ موت خرید رہے، پیسہ دے کر جو ہے آپ بیماری خرید رہے، کیونکہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ جو پی رہا ہوں نا اس سے میری صحت بنے گی، اس سے میں اچھا ہو جاؤں گا. تو آپ خود غور کریں کہ کتنے نقصان کی طرف بڑھ رہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ خاندان جو ڈسٹرب ہو رہا ہے. سے سب ایک شرابی یا ایک جو ہے وہ نشے والا اس تعلق سے کبھی غور تو کرے کہ جب سماج میں اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کی بیوی کس نام سے جانے جاتے ہیں. جب بچوں کے تعلق سے جب اسکول میں کوئی بات ہوتی ہے کہ بھائی فلاں، ارے اس کے والد تو، اس کے باپ تو جو ہے وہ شرابی ہے، اس کے باپ تو جو ہے وہ نشے کے عادی ہے. اس طریقے سے وہ وائف کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے سوچے خاندان میں کس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا بری صحبت کے نقصانات ہی ہے. آج بھی اگر آپ بری صحبت میں ہیں، صرف نشے کی نہیں اور بھی بہت سی بری عادتیں، جوئے کی لت پڑ جاتی ہے. اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کر بھی اس کو سکون نہیں ملتا کہ جو ہے وہ بس وہ اس کو یہی اس کا ذہن ہوتا ہے کہ اب کی بار جیت جاؤں گا. اور وہ اب کی بار جیتنے کے چکر میں سب کچھ ہار چکا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہی امید ہوتی ہے کہ اب کی بار جیت جاؤں گا، کیونکہ عقل پر گویا کہ ایک تالے پڑے ہوئے ہوتے. تو یہ بری صحبت کے بہت سارے نقصانات ہیں. سید صاحب ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو اس میں ملوث ہے خدا نہ خواستہ وہ باز آ جائے، اور جو ان باتوں کو سن رہے اور معاشرے کو دیکھ رہے تو ان کو چاہیے کہ خود بھی بچے بری صحبتوں سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بری صحبتوں سے بچائے. جی، اگر کوئی ایسی بری صحبت میں پڑ چکا ہے تو میں انہیں بھی دعوت دوں گا، یا آپ کا کوئی قریبی، آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار اس صحبت میں پڑ چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ انہیں دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی دعوت دیں. اگر کوئی ناظرین میں سے ایسا ہے کہ اس سے کوئی ایسی لت لگ گئی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. بہت ہی اچھا موقع ہے اگر آپ رمضان المبارک میں، کیونکہ نیکیوں کا دورہ ہے، ہر کوئی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، بٹ جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو وہی بری صحبت شروع ہو جاتی ہے، وہی برے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں ہمیں کچھ ایسا کر لینا چاہیے کہ جس کا اثر پورا سال باقی رہے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول میں 10 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، 10 ڈیز کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار برکت ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے زیر اہتمام جہاں جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں پر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. تو بے شمار برکتیں اس کی ملتی. کئی لوگوں کو جو ہے وہ شراب چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کئی لوگ جو ہے وہ اعتکاف سے پہلے بری عادتوں میں تھے، وہ اعتکاف کرنے کے بعد میں الحمدللہ نیک متقی پرہیزگار بن کر باہر نکلتے ہیں. تو آپ بھی نیت کریں کہ دعوت اسلام انڈیا کے زیر اہتمام ہونے والے اس اعتکاف میں ہم بھی شرکت کریں گے. تو آپ اگر جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے تو آپ اس پر بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہاں کہاں اعتکاف ہو رہا ہے. ویسے آلموسٹ بڑے بڑے شہروں میں جگہ بجگہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے. جی مقامات پر جو ہے ایک اپنی مدینہ مسجد ناریل واڑی قبرستان کے الحمدللہ کل ہی حاضری ہوئی، بڑا نورانی ماحول تھا. کل حاضری ہوئی، 10 دن کا اعتکاف تو شروع بھی نہیں ہوا. میں پورے ماہ کے اعتکاف کی بات کر اچھا، رہا ہوں. پورے ماہ کا اعتکاف جاری اللہ کے فضل سے، اور تقریباً 50+ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے پورے ماہ کے منتھ کے اعتکاف میں 50+ جی الحمدللہ. یعنی یوں کہ یہ چاند رات ٹو چاند رات، کیا بات الحمدللہ. اور ماحول تھا مطلب جو ہے وہ رونے رلانے والا ماحول تھا. نوجوانوں کی ایک اکثریت تھی ماشاءاللہ، مطلب بہت پیارا ماحول ہے. ایک رے روڈ میں ہو رہا ہے، اور ایک جے ہاسپٹل کے قریب جو ہے ٹیمکر محلہ ہے، اس کی شافعی مسجد میں بھی دوسرا اعتکاف. یہ بھی پورے مہینے کا، یہ بھی پورے مہینے کا. اس میں بھی اگر کوئی 10 ڈیز کے لیے جوائن ہونا چاہے تو جی بالکل، آج بھی اگر جوائن ہونا چاہے تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اور آخری عشرے کا تو چونکہ سنت اعتکاف ہے تو اس میں تو ماشاءاللہ ویلکم سب کو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ناظرین بڑے بے تابی سے انتظار کرتے ہیں ایک چیز کا، وہ ہے آج کا سوال. تو ناظرین کے لیے سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت
किस शहर में हुई? बड़ा ही आसान सा सवाल है। जल्दी जल्दी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर अपने जवाबात को रिकॉर्ड करवाए हमें सेंड कर दें। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर आपके जवाबात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए अब हम चलते हैं, हमारे बच्चों ने, हमारे किड्स नाजरीन ने जो हमें वीडियो सेंड की है, तो उसका गुलदस्ता आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। आइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Hussain Qurshi. I am 5 years old. आज मैंने रमजान का फर्स्ट रोजा रखा हूँ और मैं रोजाना 313 बार दरूद पाक पढ़ता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम है फातिमा सैयद। आज मैंने रखी पहला रोजा। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farad Sheikh. रमजान का पहला रोजा रखा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अतीफा रंगूनी है। मैं 7 साल की हूँ। मैंने 3 रोजे मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My name is Ibadosa and I'm 4 years old and I recite 313 Dushay and today is my 13th roza and I complete 30 roza inshallah azza wa jal. My name is Muhammad Hassan. My school name is Darul Madina. My country name is India. I recite the Mekah. Fatbani se yuhilani mere aaka karoza marine mein. Assalamualaikum wabarakatuh. मैं हूँ अब्दुल्ला। मेरी उम्र है 5 साल और मैंने पहला रोजा रखा है और मैंने 313 बार दुरूद पाक पढ़ा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Hamdan. I am from Darul Madina Palgal campus. Today I am recite Darul Sharif 13 times. Hadith Sharif. सदका बॉइल बैट एंड सदका बुरी मौत को डालता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अर्शदीन शेख है। मैं पहाड़न में रहता हूँ। मैं दारुल मदीना मिडिल स्कूल जूनियर केजी में पढ़ता हूँ। मैं रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। My name is Fiza Muhammad. I am from Padal Darul Madina English Medium School. आज मैं 313 बार दरूद शरीफ पढ़ी हूँ। मैंने अपने और सारी दुनिया के लोगों की सलाम की कोटे डाली है। इंशाअल्लाह। क्या बात है, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मुन्नियों की, माशाल्लाह बड़ा देखकर मज़ा आया। पिछले 2-3 एपिसोड में हम वीडियो नहीं चला पाए थे, आज कसर पूरी कर दी है। तो जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं वो कल के लिए भी हमें वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। आपने देखा कि दारुल मदीना स्कूल के कुछ बच्चों के हाथ में कार्ड था। वो कार्ड में बाकायदा बच्चों को रमज़ान एक्टिविटी दी गई कि रमज़ान में जो है वो 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। अगर आप करते हैं अमल तो राइट लगाना है। बच्चों में इतनी दिलचस्पी वो कार्ड को लेकर जो है वो बढ़ जाती है कि माशाल्लाह वो एहतमाम करते हैं दुरूद पाक पढ़ने का, नमाज पढ़ने का। बस बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन सही दिखाने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे माशाल्लाह जो है वो इन्हीं बच्चों को अगर हम सही तालीम देंगे तो ये इसी तरह जो है माशाल्लाह नाज शरीफ पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो माशाल्लाह ये अच्छी सोहबत की बरकत है, अच्छी तालीम की बरकत है जो हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम इस सेगमेंट के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मकामात मुक़द्दसा।
اس سیگمنٹ میں ہم کچھ مزارات کی تصویریں دکھاتے ہیں، آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے. چلے پہلی تصویر ٹیم اے کو دکھائی جائے. جی جناب پہچانے یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ کئی مرتبہ یہ زیارت کی ہے آپ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، غور کر لیں. اسی طرح ان کا بھی موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. ان کا بھی ہے اور امام باقر کا بھی ہے. امام باقر. ٹائمر جاری ہے، ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. سحری کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے پروگرام کو جلدی ختم کرنے کا ایک پریشر ہوتا ہے. جی امام موسیٰ کاظم. جی نہیں، دونوں جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ مزار ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کربلا میں عراق میں یہ مزار ہے، تو جواب میں مسٹیک ہو گئی ہے، جواب صحیح نہیں دے پائے. بہت ملتا جلتا جو ہے وہ معاملات. اس میں فلیگ ریڈ ہونا. جی چلے جناب، جواب جو ہے وہ درست نہیں دیا. اب ہم چلیں گے دوسری تصویر کی جانب جو کہ ٹیم بی کے لیے پیش کی جائے گی. جی جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شور ہے آپ؟ جی عمران بھائی فرام پونے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، جبکہ ان کا جواب درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بارگاہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. یعنی یہ درگاہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، جو کہ سمرقند ازبکستان میں ان کا مزار مبارک ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ساری احادیث جو ہے وہ آپ نے ترتیب دی ہے، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں. بڑی مشہور کتاب ہے، ون آف دا موسٹ جو ہے وہ پڑھی جانے والی حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف. تو ان بزرگ کا جو ہے مزار دکھایا گیا، جو کہ ٹیم بھی جواب نہ دے سکی، تو اس لیے انہیں بھی 2 پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے. چلے اب بھی اسکور لیول ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسری تصویر کی جانب. جی ٹیم اے جواب دے گے. جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ اس میں تھا ہی نہیں، نام میں ہے. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ. جی ٹیم اے کو لگتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. ناظرین کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم اے نے جو جواب دیا وہ درست ہے؟ جی جناب، ٹیم اے نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ، یہ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کا مزار ہے. عموماً آپ نے گنبد شریف کی زیارت کی ہوگی، ہے نا، بٹ جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ جن کی حاضری ہوئی ہے یا جنہوں نے تصویریں دیکھی ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر رہی ہے 2 پوائنٹ. اب دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ٹیم بی کوئی پوائنٹ حاصل کر پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ آخری تصویر ٹیم بی کے لیے پیش کی جائے گی. جی جناب. جی کس بزرگ کا مزار ہے؟ مقامات مقدسہ کے تعلق سے شاید ٹیم، جی پلیز پھر سے جو ہے وہ تصویر دکھائی جائے. اس سیگمنٹ کے تعلق سے ٹیم بی کی کمزوری کچھ معلوم ہو رہی ہے. ان کی نہیں، جی ٹائمر بھی چلایا جائے. کتنا ٹائم باقی ہے؟ اس میں نہیں ہے. سیکنڈ والے میں، سیکنڈ والے میں، آخری والے میں بھی ہے، سیکنڈ والے میں. حضرت سیدنا شرف الدین آپ یوں ہی گیس کر رہے کہ آپ صحیح میں جو ہے وہ جانتے ہیں؟ جی میں نے دیکھا تھا، وہ دیکھا ہے لگ رہا ہے مجھے حضرت شرف الدین. چلے جواب آپ کا درست نہیں ہے. یہ جو درگاہ شریف دکھائی گئی حضرت میر سید محمد
کالپوری جو کہ کالپی شریف میں ان کا مزار ہے یوپی میں، اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 31ویں امام اور شیخ طریقت ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ حضرت کی مزار کی ہم نے زیارت کی، بٹ ٹیم بی سے اس بار غلطی ہو گئی ہے اور ٹیم بی اس سیگمنٹ میں ایک بھی پوائنٹ حاصل نہ کر سکی. تو آئے جناب چلتے ہم سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم کا کتنا سکور ہوا ہے. جی جنید بھائی کتنا سکور ہوا ہے؟ 14 اور 19. اچھا جی اس سیگمنٹ میں جو 5 پوائنٹس دیے جاتے ہیں، تو 5 پوائنٹ کا ڈفرنس ہو گیا ہے. یہ سیگمنٹ جو بھی نیکسٹ ٹیمز آنے والی ہے، اور اگر وہ آج کا سلسلہ دیکھ رہی ہے تو ان سے میں کہوں گا کہ جس میں زیادہ نفع ہونا اس میں زیادہ محنت ہونی چاہیے. تو مقامات مقدسہ میں ہر سوال کے صحیح جواب پر جو ہے وہ 5 پوائنٹ ملتے ہیں، اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ ٹیم بھی جواب نہ دے سکی، تو 5 پوائنٹ کا ڈفرنس ہو گیا ہے. ایک ٹیم اے کا سکور ہے 14 اور ٹیم بی کا سکور ہے 19. تو جناب ہم نے سوال کیا تھا، آئیے ناظرین کے سوال کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کس شہر میں ہوئی؟ اب انشاءاللہ ہم جنید بھائی کی طرف چلیں گے، جنید بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ناظرین کے جو جوابات ہمیں آئے ہیں اس کو ہم چلائیں گے. جی جنید بھائی، بری صحبت کے نقصانات ہمارے جاری تھے، اچھی صحبت کے فوائد جاری تھے. احادیث کریمہ میں اتنی رہنمائی کی گئی ہے، اگر واقعی ہم پڑھے، علماء کی صحبت اختیار کرے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرے، تو بہت کچھ اس تعلق سے جو ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے. چند احادیث اسی ٹاپک پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عرض کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو. یعنی کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ بھی احادیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ کیا بات. ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلا دے. تو صاحب واقعی جو ہے یہ ایسی احادیث مبارکہ ہے کہ جو ہمیں گویا کہ مطلب زندگی گزارنے کے بھی انداز بتا رہی ہے، اور دوستی اور صحبت کی بھی انداز بتا رہی ہے کہ ہم کس کی صحبت اختیار کریں، کس کی صحبت میں رہے. تو جہاں ہم نے دنیاوی نقصانات، جیسے آپ نے کہا نا کہ آخرت کے تو نقصانات ہے، دنیاوی نقصانات بھی، تو واقعی جو ہے جیسے نشے کی لت، یہ سب تو برائیاں ہی. اسی طرح ایک اور برائی پائی جا رہی ہے، بد عقیدگی کی برائی. سب جو ہے اس طرف بھی توجہ دینے کی حاجت ہے کہ واقعی ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا جو بھی ہے وہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. کئی جو ہے وہ اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی تو صحبت میں نہیں بیٹھ رہا ہے، صحابہ و اہل بیت کی شان میں ناز زیبا کلمات کہنے والوں کی تو صحبت میں نہیں بیٹھ رہا ہے. کیونکہ شروعات میں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی سب اچھی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مثل آپ نے تل سے گلاب کا رنگ جو ہے وہ بدلتا ہے. تو اس طریقے سے واقعی جو ہے وہ سب برائیاں، وہ بد عقیدگی جو ہے وہ ذہن میں سرایت کرتی جاتی ہے. تو لہٰذا خوش عقیدگی کے لیے، اچھے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صحیح عقائد والوں سے ہی صحبت رکھی جائے، انہی کی جو ہے وہ دوستیاں کی جائے، برے عقیدے والوں سے ہمیشہ دور رہا جائے. اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے جنید بھائی کہ ایک تو ہوتی کہ فزیکل صحبت، کہ ہم جو ہے وہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کر رہے ہیں کہ فزیکلی ہم اس سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں. آج کا دور ہے ورچوئل صحبت کا، موبائل، اور موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے بگڑ رہے. اس کے تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. اس کے تعلق سے یہی ہے صحیح صاحب کہ جو ہے جب ایک ناسمجھ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے کون سی چیز فائدہ دے گی اور کون سی چیز نقصان دے گی،
تو وہ کیسے اپنے آپ کے لیے یہ سجیسٹ کر لے، یہ مطلب طے کر لے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ دے رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی کون سی چیز فائدہ دے گی تو آپ کو علم والوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. تو لہٰذا قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو جو اہل سنت و جماعت کے علماء اہل سنت ہے، علماء کرام ہے، انہوں نے جو سمجھا، انہوں نے جو بتایا، الحمدللہ ان کی کتابیں، اور پھر اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی کئی علماء اہل سنت موجود ہے. خود دعوت اسلامی کی پوری ویب سائٹ، پورے پیجز موجود ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو اسی طریقے سے جو ہے وہ کی جائے. کیونکہ یہ کہنا کہ بھائی میں چیک کرتا ہوں کہ جو ہے وہ فلاں کیا برائی کہہ رہا نہیں، ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، تو وہ مثال دی گئی ہے کہ سانپ جو ہے وہ ڈسے گا، یہ چیک کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، پتہ ہی ہے کہ وہ ڈسنے ہی والا ہے، تو آپ کیوں اس کے ساتھ کھیل رہے؟ کیوں؟ مطلب وہ جب ڈسے گا تو پھر آپ کی موت ہی واقع ہوگی، آپ بچو گے نہیں، تو عقیدے خراب ہی ہو جائیں گے، برائیاں ہی جو ہے وہ سرایت کر جائے گی. تو لہٰذا ہر ایک کے پیچھے نہ جائے، علماء اہل سنت کے ساتھ رہے، جو ہے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رہے. انشاءاللہ جو ہے وہ عقیدے کی بھی درستگی نصیب ہوگی اور عمل میں بھی سدھار آئے گا. ماشاءاللہ. فزیکل صحبت چاہیے تو بھی دعوت اسلامی انڈیا والے حاضر ہیں. ہمارے مبلغین آپ کے دوست بننے کے لیے ریڈی ہیں، آپ ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر سکتے ہیں. ورچوئل صحبت چاہیے، یعنی آپ کو موبائل پہ کچھ دیکھنا ہی ہے تو آپ FGN چینل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو 100% شریعت کے مطابق کانٹینٹ دیکھنے کو مل جائے گا. اسی طرح دعوت اسلامی انڈیا کے پیجز ہیں، انسٹاگرام، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس پر جا کر آپ دیکھیں. اتنا پیارا پیارا کانٹینٹ ہے جس کے دیکھنے سے آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا عقیدہ اور زیادہ امپروو ہوگا. تو اور کسی کی ویڈیو نہ دیکھیں جن کے دیکھنے سے ہمارے عقیدے برباد ہوتے ہو، خراب ہوتے ہو، ایسوں کی ویڈیو دیکھنے سے بچیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مدنی پھول ہمیں جنید بھائی کی طرف سے ملے. اب ہم چلیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف، مگر آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے سوال کیا تھا، ناظرین کے لیے جو سوال کیا گیا تھا، آئے دیکھیں کہ کتنے ناظرین نے ہمیں صحیح جوابات سینڈ کیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ معین الدین ہے، میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. آج کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جابر حسین اتاری، بنگلور کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سوال کا جواب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور سعادت مکہ شریف میں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی. جی ماشاء اللہ، صحیح جوابات ہمارے ناظرین نے دیے. آئے جناب، اب ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. یہ بزر راؤنڈ ہے، جو پہلے بزر دبائے گا وہ اس سوال کے جواب دینے کا حقدار بن جائے گا. اور اگر بزر دبانے کے بعد میں صحیح جواب نہیں دیا ہے، غلط جواب دیا، تو اس بار آپ کے 2 پوائنٹس آپ سے لے لیے جائیں گے، یعنی مائنس کر دیے جائیں گے. تو بی کیئرفل رہ کر آپ کو بزر دبانا ہے. جواب آتا ہو تو ضرور دبائیں، اور اگر سوال انکمپلیٹ آپ نے سنا تو پھر آپ کو سوال بھی پورا کرنا ہوگا. جی جناب، پہلا سوال پیش کیا جا رہا ہے. سورہ ملک کو منجیا، جی کس نے اے والا، ٹیم اے والا. جی ٹیم اے جواب، سوال بھی پورا کریں گے اور جواب بھی دیں گے. چونکہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات سوال پہلے پورا کریں. سورہ ملک کو سورہ منجیا نام کیوں رکھا گیا؟ یس جی، یا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کچھ بھی سوال ہے. ٹھیک ہے، سورہ منجیا، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ. ٹھیک ہے، جواب دیں. کیوں کہا جاتا ہے یہ تین جو ہے وہ نام کیوں ہے اس سورے کے؟ جی جواب دیں. چونکہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے
उस अजाब को रोकने वाली है और उसको मना करने वाली है, इसीलिए इस सूरत को सूरह मुंजिया, वाक़िया और मानिया कहते हैं। जी, इसीलिए कहा जाता है कि जब अपने मरहूमीन के जब आप जाए कब्रों पर तो इस सूरे को ज़रूर पढ़ा करें और रोज़ाना जो है वो इस सूरे की तिलावत करनी चाहिए। तो माशाअल्लाह सही जवाब दिया टीम ए ने और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब बारी है टीम बी की। टीम बी को बजर में जो है थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा और जल्दी जल्दी जो है वो बजर दबाना होगा। तो बजर राउंड है, देखे कौन दबाता है पहले बजर। सूरह मुल्क को सूरह मुजादिला, इस बार भी टीम ए ने बजर दबा दिया है। टीम ए जवाब, सवाल भी पूरा करेंगे और जवाब भी देंगे। क्योंकि ये सूरत अपने पढ़ने वाले के हक में झगड़ा करेगी, इसीलिए सूरह को सूरह मुजादला भी कहते हैं। जी माशाअल्लाह, सूरह मुल्क की बेशुमार बरकतें हमें सुनने को मिल रही है। ये सूरत अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी, इसलिए इसे सूरह मुजादिला कहते हैं। तो माशाअल्लाह अज़ाब कब्र से बचना है तो सूरह मुल्क की रोजाना तिलावत की आदत बना लीजिए। सही जवाब दिया टीम ए ने फिर से और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब बारी है फिर से तीसरे सवाल की। कुरान पाक के कितने और कौन से मशहूर नाम हैं? जी, इस बार भी टीम बी ने दबाया। जी जी, चले टीम बी ने, कुरान टीम बी जवाब। कुरान पाक के 6 नाम हैं। जी, कौन कौन से? कुरान, बुरहान, फुरकान, किताब, मुसहफ और नूर। जी माशाअल्लाह, कुरान पाक को कुरान के अलावा बुरहान, फुरकान, किताब, मुसहफ और नूर भी कहते हैं। इस बार टीम बी ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। अब जनाब चौथा क्वेश्चन होगा, आए देखे कौन बजर दबाता है। सूरह मुल्क के क्या फजाइल है? जी, जुनैद भाई। जी, गालिबन इन्होंने पहले जी, टीम बी जवाब देंगे। सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल में आता है कि जो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करता है उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। जी, ये सूरत अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और उससे निजात देने वाली है। तो तकरीबन जो है वो जवाब दुरुस्त है। सही जवाब दिया माशाल्लाह टीम बी ने और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं। आए देखिए अब ये 4 क्वेश्चन कौन इनके लिए बजर दबाता है और किसको जवाब देने का मौका मिलता है। जी, 5th क्वेश्चन है, वो कौन सी सूरतें हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि वो खजाना। जी, इस बार टीम ए ने बजर दबा दिया है। सवाल पूरा करेंगे पहले। हदीस पाक में कौन सी सूरतें हैं जिनको फरमाया गया कि खजाना अर्श से हैं? खजाना अर्श से नाजिल हुई। जी, उसमें से सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें और सूरह कौसर। जी माशाअल्लाह, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयतें और सूरह कौसर, ये 4 सूरतें ऐसी हैं कि जो खजाना अर्श से नाजिल हुई है। सही जवाब दिया टीम ए ने और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी जनाब, अब आखिरी 3 सवालात रह गए हैं। जी चले, सूरह कलम का दूसरा नाम क्या है? इस बार भी टीम ए ने बजर दबा दिया है। जी, सूरह कलम का दूसरा नाम बताना है। सूरह कलम का दूसरा नाम सूरह नून है। जी माशाअल्लाह, सूरह कलम का दूसरा नाम सूरह नून है। सही जवाब देके टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। जी जनाब, सवाल पेश है, सूरह हाक्का। जी, टीम ए ने बजर दबा दिया है। मदनी इस्लामी भाई है, एक लफ्ज सुनते और बजर दबा देते। जी, सवाल क्या है? सवाल पूरा करें। सूरह हक्का का नाम हक्का क्यों रखा गया? सूरह जी श्योर है जी, सवाल ये श्योर है आप? ठीक है, जवाब दे इसका। क्योंकि इस सूरत में इसी नाम के सवाल के साथ सूरह हक्का क़यामत के नामों में से एक नाम है। हक्का का माना होता है यकीनी तौर पर वाक़ई होने वाली, और चूँकि इस सूरत में इसी नाम के सवाल के साथ इसकी शुरुआत की गई है, इसीलिए सूरत को सूरह हक्का कहते हैं। जी जनाब, माशाअल्लाह, टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है और हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। अब जनाब आखिरी सवाल रह गया है। जी, सवाल है, सूरह ज़िलज़ाल की क्या फजीलत है? टीम ए वाले बिल्कुल टीम बी को मौका नहीं दे रहे हैं।
سورہ زلزال کی فضیلت کیا ہے نا؟ سورہ زلزال کی فضیلت جی ٹھیک، جواب دیجیے. سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، قل اللہ تہائی اور قل چوتھا. سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے اور سورہ قل اللہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، جبکہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. جی ماشاءاللہ، سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت یہ سورہ آدھے قرآن کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ اس کی فضیلت پانے کے لیے اس سورت کی تلاوت کرے. ماشاءاللہ ٹیم اے نے حاصل کر دیے ہیں پھر سے 2 پوائنٹس. آئیے اب ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ویسے تو یہ عیاں ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے کہ کون سی ٹیم ونر ہو گئی ہے. جی جناب اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی کافی ڈفرنس. ٹیم بی کا سکور ہے 18 اور ٹیم اے نے کافی پوائنٹس، کافی مرتبہ بزر دبایا اور پوائنٹ حاصل کیا آخری سیگمنٹ میں بھی. 31 ماشاءاللہ. تھوڑی دور کی میری آنکھیں، دور کا دکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ صحیح یہ جو ہمارا مقابلہ ہوا یہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اور الحمدللہ عز و جل ہماری ٹیم بی نے بھی بڑی محنت کی، بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، بڑی کوششیں کی تھی، بٹ سامنے مدنی علماء تھے تو یہ فوراً بزر دبا دیتے تھے اور کئی سوالات کے جوابات انہوں نے اپنے جو ہے وہ کر لیے اور پھر ماشاءاللہ جوابات دے کے پوائنٹس حاصل کیے. کافی مارجن سے ونر بنے ہیں ٹیم اے والے، ان کو بہت بہت مبارکباد. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کا مقابلہ کمپلیٹ ہوا. کل ہم پھر 4 بجے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے نئی ٹیمز کے ساتھ. تو آپ بھی سحری مکمل کریں اگر ٹائم باقی ہے تو. ہماری ابھی سحری باقی ہے، ہم انشاءاللہ سحری کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلند